اتحادی حکومت کے خاتمے میں چند گھنٹے باقی، وزارت پارلیمانی امور نے قومی اسمبلی تحلیل کی سمری وزیر اعظم کو بھیج دی۔ وزیر اعظم سمری صدر مملکت کو ارسال کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سمری میں قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ کی جگہ خالی چھوڑی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے ایڈوائس پر صدر 48 گھنٹوں میں قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے پابند ہیں۔ صدر کے دستخط نہ کرنے کی صورت میں اسمبلی 48 گھنٹوں میں از خود تحلیل ہوگی۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کا مشترکہ الوداعی اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا الوداعی اجلاس ہوا۔ اسمبلیوں کی تحلیل، نگران سیٹ اپ سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ نگراں وزیر اعظم کے نام پر وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی ملاقات ایک بار پھر ملتوی۔ ذرائع کے مطابق راجہ ریاض مصروفیت کے باعث آج پھر ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کہا تھا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے اپوزیشن ساتھیوں کی مشاورت سے 3 نام فائنل کر لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حفیظ شیخ، شاہد خاقان عباسی، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا نام بھی زیر غور ہے۔ ڈاکٹر عشرت العباد، فواد حسن فواد، رؤف شیخ، ذوالفقار مکسی کے نام پر بھی نگراں وزیر اعظم کے لیے غور کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا آخری روز بھی عوام کو ایک اور جھٹکا، بجلی کی قیمت میں 1 روپے 81 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے جون کے لیے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اطلاق صرف اگست کے ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق ڈسکوز کے تمام صارفین پر ہوگا۔ لائف لائن، الیکٹریکل وہیکل چارجنگ سٹیشنز اور کے الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی استدعا مسترد کر دی۔ عمران خان کی اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کا فیصلہ بھی نہ ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی فوری سزا معطلی کی استدعا مسترد کرتے ہوئے سزا معطلی کی درخواست پر نوٹسز جاری کر دیے۔ اڈیالہ جیل منتقلی اور جیل میں سہولیات کی فراہمی کی درخواستوں پر سماعت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے نمائندگان سے جمعے تک جواب طلب کرتے ہوئے پیٹیشن پر سماعت 11 اگست تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں بھی کیا ہم کوئی غلام ہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ کا استعمال ہو گیا۔ وکیل قتل کیس میں عمران خان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم برقرار۔ سپریم کورٹ کے ججز اور شکایت کنندہ کے وکیل میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ دوران سماعت شکایت کنندہ کے وکیل امان اللہ کنرانی نے بینچ کے 2 اراکین پر الزامات عائد کیے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے کہا کہ آپ نے جو الزامات لگائے اس کا جواب دینا ہوگا، ہم کمزور نہیں ہیں، جس پر وکیل امان اللہ نے کہا کہ جج صاحب آپ چلائیں مت، میں آپ کا غلام نہیں ہوں، جس پر جسٹس مظاہر علی نقوی نے ریمارکس دیے کہ کیا ہم غلام ہیں، جبکہ جسٹس یاحییٰ آفریدی نے کہا کہ فوری طور پر غیر مشروط معافی مانگے۔ وکیل امان اللہ کنرانی نے کمرہ عدالت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ آپ جج بنے تو ٹھیک ہے، لیکن پارٹی بنیں گے تو میں بولوں گا۔ جسٹس یاحییٰ آفریدی نے جسٹس مظاہر علی نقوی سے پوچھا کیا آپ معافی قبول کر رہے ہیں، جس پر جسٹس مظاہر علی نقوی نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ کیس کی سماعت 24 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ اٹک جیل کے عملے سے ہاتھا پائی پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق عمران خان کے وکلاء شیر افضل خان اور عمیر خان نیازی نے جیل عملے سے جھگڑے کے دوران ہیڈ وارنٹ ابرار خان کی یونیفارم بھی پھاڑ ڈالی۔ دونوں وکلاء جیل لاک اپ ہونے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ ایف آئی آر میں مزید کہا گیا کہ جیل پکٹ پر جیل لاک اپ ہونے کا وکلاء کو بتایا گیا۔ وکلاء مشتعل ہوئے اور جیل عملے سے ہاتھا پائی شروع کر دی۔ مقدمہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم کی 5 سال نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی کی نشست این 45 سے ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عمران خان 5 سال کے لیے عوامی عہدے کے اہل نہیں ہوں گے۔ نااہلی کے بعد عمران خان تحریک انصاف کی سربراہی بھی نہیں کر سکیں گے، جبکہ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہیں فیصلہ عدالت عظمیٰ کے روبرو چیلنج کریں گے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے پارٹی چیئرمین کا منصب تاحیات عمران خان کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور کے خلاف پی ٹی آئی کارکنوں کا لندن میں احتجاج۔ جج ہمایوں دلاور یونیورسٹی آف ہل میں جوڈیشل ٹریننگ کے لیے لندن میں موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں پی ٹی آئی حامی ہل یونیورسٹی کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمایوں دلاور کو واپس بھیجا جائے۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف غلط فیصلہ سنایا، جبکہ جج ہمایوں دلاور کی یونیورسٹی کورس سے معطلی کی خبروں پر یونیورسٹی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ یونیورسٹی ذرائع نے ان خبروں کو بے بنیاد اور غلط قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ہمایوں دلاور شیڈول کے مطابق کورس میں حصہ لے رہے ہیں اور کورس کے اختتام تک اس میں شریک رہیں گے۔
हुकूमत ने जाते जाते सरकारी मुलाजमीन को अलाउंस में 50% इजाफे का तोहफा दे दिया। वजारत खजाना ने सरकारी मुलाजमीन के सफरी और डेली अलाउंस में इजाफा कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन के सफरी और डेली अलाउंस में 50% इजाफा किया गया है, जिस पर अमल दरामद रवा साल 1 जुलाई से ही होगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। एशिया कप अफगानिस्तान सीरीज के लिए पाकिस्तान के मुमकिन स्क्वाड का ऐलान। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी का 17 से 18 रुकनी स्क्वाड के ऐलान का इम्कान है। कप्तान बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी के दरमियान स्क्वाड पर मशावरत तवील हो गई। स्क्वाड पर मशावरत के बायस स्क्वाड का ऐलान ताख़ीर का शिकार है, जबकि बाबर आजम कप्तान बरकरार रहेंगे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का आज रवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। मैच से कबल कौमी हॉकी टीम के नायब कप्तान राना वहीद ने कौम से दुआओं की अपील कर दी। राना वहीद का कहना था कि कौम की दुआओं से भारत के खिलाफ मैच जीतेंगे और जीत कर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत के शहर चेन्नई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान ने अब तक 4 में से सिर्फ एक मैच जीता है, जिसमें पाकिस्तान ने चीन को शिकस्त दी, जबकि जापान और जनूबी कोरिया का मुकाबला बराबर रहा।